خون اور خواب کی سرزمین۔ رات کی سیاہی پھیل چکی تھی، آسمان پر بادلوں کا راج تھا اور ہوا میں ایک ایسی خاموشی گھلی ہوئی تھی جو آنے والے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ قلعہ نور گڑھ کے مینار پر ایک جوان سپاہی تلوار لیے پہرا دے رہا تھا۔ اس کا نام ارحم تھا، ایک بہادر جنگجو جو بچپن سے ہی جنگ کی خاک میں پلا تھا۔ اس کے باپ نے دشمنوں کے ہاتھوں اپنی جان دی تھی اور وہ قسم کھا چکا تھا کہ اپنے خون سے اپنے باپ کا بدلہ لے گا۔ لیکن اس کے دل میں ایک راز چھپا تھا، ایک ایسا راز جو اگر ظاہر ہو جاتا تو شاید سلطنت ہی لرز جاتی۔ اس راز کا نام تھا عالیہ۔ عالیہ دشمن ریاست زارا گڑھ کی شہزادی تھی۔ وہ دشمن تھی مگر ارحم کے دل کی دھڑکن بھی۔ دونوں پہلی بار اس وقت ملے جب جنگ کے دوران ارحم نے ایک زخمی لڑکی کو میدان جنگ سے بچایا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ دشمن بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس نے صرف ایک انسان کو بچایا تھا، مگر وہی انسان اس کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش بن گیا۔ محبت کا جنم۔ عالیہ کو جب ہوش آیا تو وہ ایک جھونپڑی میں تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی اور ارحم لکڑیوں سے آگ جلا رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ ارحم نے پوچھا۔ ہاں، مگر تم کون ہو؟ عالیہ نے کمزور آواز میں کہا۔ ارحم مسکرایا۔ ایک دشمن، شاید قسمت نے غلط جگہ لا کھڑا کیا ہے تمہیں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ عالیہ نے سوچا، دشمن؟ مگر اس نے میری جان بچائی۔ دن گزرتے گئے۔ ارحم اسے قلعے کے قریب ایک گاؤں میں چھپا کر رکھتا رہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ چلے۔ آہستہ آہستہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ دشمنی کی دیواریں گرنے لگیں اور دلوں میں محبت کے چراغ جلنے لگے۔ ایک رات چاندنی کے نیچے عالیہ نے پوچھا، اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ میں زارا گڑھ کی شہزادی ہوں تو؟ ارحم خاموش رہا، پھر بولا، پھر بھی تم میرے دل کی ملکہ رہو گی۔ میں جنگجو ہوں، قاتل نہیں۔ دھوکہ اور فیصلہ۔ لیکن قسمت ہمیشہ محبتوں کو آزماتی ہے۔ ایک دن قلعے کے جاسوس نے ارحم کو عالیہ کے ساتھ دیکھ لیا۔ خبر آسمان کی بجلی کی طرح پھیلی۔ بادشاہ غضبناک ہو گیا۔ میرے سپاہی نے دشمن کی بیٹی سے محبت کی، یہ غداری ہے۔ ارحم کو گرفتار کر لیا گیا۔ عالیہ رو رہی تھی، یہ سب میری غلطی ہے، مگر ارحم نے کہا نہیں، یہ محبت کی قیمت ہے۔ خون بہے گا مگر دل نہیں جھکیں گے۔ بادشاہ نے حکم دیا، کل صبح ارحم کا سر کاٹا جائے گا۔ محبت کا امتحان۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ عالیہ محل کے خفیہ راستے سے قید خانے میں پہنچی۔ ارحم، میں تمہیں یہاں مرنے نہیں دوں گی۔ میرے باپ کی سلطنت تمہاری دشمن ہے مگر میں نہیں۔ ارحم نے دھیرے سے کہا، عالیہ، اگر تم واقعی چاہتی ہو کہ میں زندہ رہوں تو جنگ کو ختم کر دو، محبت کو خون سے نہ مانو۔ عالیہ نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں، کر طلوع آفتاب سے پہلے سب بدل جائے گا۔ وہ رات طویل تھی۔ ارحم زنجیروں میں جکڑا ہوا آسمان کی طرف دیکھتا رہا۔ اسے اپنے باپ کی آخری بات یاد آئی، جنگ ہمیشہ تلوار سے نہیں جیتی جاتی بیٹے، کبھی کبھی ایک دل بھی سلطنت بدل دیتا ہے۔ خون کی صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے ہی نور گڑھ کے دروازے ٹوٹ گئے۔ زارا گڑھ کی فوج نے حملہ کر دیا تھا۔ آسمان دھوئیں سے بھر گیا، تلواریں چمکنے لگیں، نیزے ٹوٹنے لگے اور ہر طرف خون بہنے لگا۔ ارحم کی زنجیریں توڑ دی گئیں۔ وہ میدان میں کود پڑا۔ یہ جنگ نہیں، یہ بدلہ ہے، وہ چلایا۔ وہ ایک کے بعد ایک دشمن کو گراتا گیا جیسے موت اس کے ہاتھوں ناچ رہی ہو، لیکن اچانک اس کی آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جس نے اس کا دل چیر دیا۔ عالیہ میدان میں کھڑی تھی اپنے باپ کے سامنے۔ ابا جان، یہ جنگ ختم کریں، میں ارحم سے محبت کرتی ہوں۔ زارا گڑھ کے بادشاہ نے غصے سے چیخا، تم نے ہمارے خون کو شرمندہ کر دیا، اور اس نے اپنی تلوار خود اپنی بیٹی کی طرف بڑھا دی۔ خون اور خواب۔ ارحم نے چیخ کر کہا، نہیں۔ وہ دوڑا مگر دیر ہو چکی تھی۔ تلوار عالیہ کی سینے میں پیوست ہو چکی تھی۔ عالیہ زمین پر گری اور اس کے ہونٹوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ ارحم، محبت کبھی نہیں مرتی، یہ اس کے آخری الفاظ تھے۔ ارحم کے اندر ایک طوفان ٹوٹ پڑا۔ اس نے دشمنوں پر قہر برسا دیا۔ دشمن بادشاہ اس کے سامنے گرا مگر ارحم نے تلوار زمین پر پھینک دی۔ میں قاتل نہیں ہوں، آج سے یہ جنگ ختم۔ اس نے عالیہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور قلعے کے باغ میں دفن کر دیا، وہی جگہ جہاں وہ پہلی بار مسکرائی تھی۔ آخری وعدہ۔ سال گزرتے گئے۔ نور گڑھ اور زارا گڑھ کی جنگیں ختم ہو گئیں۔ لوگوں نے امن پایا مگر ارحم نے خود کو خاموشی میں دفن کر لیا۔ ہر سال بہار کے موسم میں وہ عالیہ کی قبر پر پھول رکھتا اور کہتا، یہ خون کی سرزمین اب خوابوں کی سرزمین بن گئی ہے۔
ایک دن لوگوں نے دیکھا کہ ارحم عالیہ کے قبر کے پاس بیٹھا ہے، آنکھیں بند، مسکراہٹ چہرے پر۔ اس کے ہاتھ میں وہی پھول تھے مگر سانس رک چکی تھی۔ محبت کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، وہ بس دوسری دنیا میں جاری تھی۔ اختتام۔ کہا جاتا ہے آج بھی نور گڑھ کے میدان میں چاندنی راتوں میں دو سائے دکھائی دیتے ہیں، ایک تلوار تھامے جوان اور ایک شہزادی جو ہنستی ہوئی اس کے ساتھ چلتی ہے۔ لوگ اسے خون اور خواب کی سرزمین کہتے ہیں، جہاں محبت نے جنگ کو ہرا دیا تھا۔